اور پھر وہ جوزف سے اسی نوعیت کے سوال پوچھتے رہے اور جوزف انہیں ان کے ہر سوال کا تسلی بخش اور مدلل جواب دیتا رہا۔ وہ آ رہے ہیں شگارا، وہ سب کے سب ان جنگلوں میں آ رہے ہیں۔ بوپت نے بغیر اجازت شگارا کے کیبن میں داخل ہو کر بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کی آواز سن کر شگارا نے فوری آنکھیں کھول دیں۔ تم یہاں بغیر اجازت تم اندر کیوں آئے ہو بوپت؟ جانتے نہیں میں کس قدر ضروری جاب کر رہا ہوں؟ شگارا نے بوپت کی جانب سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بوپت بوکھلا گیا۔ او مجھے معاف کر دو شگارا، میں فرط مسرت کے عالم میں تم سے یہاں آنے کی اجازت لینا بھول گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے اندر آنے سے پہلے تمہیں اپنی آمد سے مطلع کرنا چاہیے تھا، بوپت نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ شگارا چند لمحے اسے غسیلی نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر قدرے نرمی آ گئی۔ آئندہ خیال رکھنا، اندر آنے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لینا۔ میں جو جاب کر رہا ہوں، اگر اس جاب میں دوسرا کوئی مداخلت کرے تو اس پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ اگر میں مخصوص منتر پڑھ رہا ہوتا اور تم اس طرح اندر آ جاتے تو تم اسی وقت فنا ہو جاتے، شگارا نے کہا تو بوپت کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے واقعی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، جس کے لیے مجھے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہوگی۔ میں آئندہ اس طرح کبھی بغیر اجازت نہیں آؤں گا، بوپت نے رستے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب بتاؤ کون آ رہا ہے، کیا بتانے آئے تھے تم مجھے؟ شگارا نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ لڑکی اور اس کے ساتھی وہ سب یہاں آ رہے ہیں شگارا، جن کی کٹانگا دیوی دشمن بنی ہوئی ہے، بوپت نے ایک بار پھر جوش میں آتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، کیا وہ یہاں آنے کے لیے پاکیزہ سے نکل چکے ہیں؟ شگارا نے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ افریقہ پہنچ چکے ہیں، وہ جنگلوں سے 100 کلومیٹر دور ایک آباد علاقے میں ہیں اور جیپوں کے ذریعے جنگلوں میں آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں وہ جنگلوں میں داخل ہو جائیں گے، بوپت نے جواب دیا۔ بہت خوب، کیا اب تم نے انہیں سیاہ کنویں میں پھینکنے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں؟ شگارا نے پوچھا۔ ہاں میں نے سیاہ کنویں کو اندر سے جا کر صاف کر دیا ہے اور اسی کنویں میں دھوئیں والی سیاہ جھاڑیاں بھی ڈال دی ہیں۔ وہ سب ان سیاہ جھاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے کسی صورت میں ہوش میں نہیں آئیں گے اور اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک ہو جائیں گے، بوپت نے جواب دیا۔ بہت خوب، بس جیسے ہی تم انہیں سیاہ کنویں میں ڈالو، ان کے لیے کنویں سے نکلنے کے تمام راستے بند کر دینا، وہ وہاں بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ میں نے ان کے بارے میں شنگانا دیوتا سے معلومات حاصل کی ہیں۔ شنگانا دیوتا کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے انہیں بے ہوش کر کے کنویں میں نہ پھینکا یا کنویں میں انہیں کس طرح سے ہوش آ گیا تو وہ اس کنویں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنی ان بھرپور کوششوں سے وہ کنویں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے تم نے اچھا کیا ہے کہ وہاں دھواں پیدا کرنے والی سیاہ جھاڑیاں ڈال دی ہیں، ان جھاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے واقعی انہیں کبھی ہوش نہیں آئے گا اور وہ اسی کنویں میں پڑے پڑے ہلاک ہو جائیں گے، شگارا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میں نے کنویں کے اندر موجود تمام راستے بند کر دیے ہیں، کنویں میں ایک ایک دراڑ اور ایک ایک سوراخ کو میں نے اس طرح سے بند کر دیا ہے کہ وہاں سے ان کے سانس بھی باہر نہ نکل سکیں، اور میں نے کنویں کا منہ بند کرنے کے لیے وہاں ایک بہت بڑی پہاڑی چٹان بھی پہنچا دی جسے میں تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن 50 طاقتور وحشی بھی مل جائیں تو وہ بھی اس چٹان کو نہیں اٹھا سکتے۔ میں ان سب کو کنویں میں پھینک کر فوراً کنویں کا منہ اس چٹان سے بند کر دوں گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں قید ہو جائیں گے، بھوپت نے جواب دیا۔ بہت خوب، میں نے بھی کاکاری کو بلا کر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جیسے ہی وہ سب جنگلوں میں پہنچے تو مجھے آ کر بتا دینا، میں اسی وقت کاکاری کو بلا کر ان کا شکار کھیلنے کے لیے بھیج دوں گا، وہ ہر وقت حیبی حالت میں ان کے سروں پر مسلط رہے گی اور پھر ان میں سے جو بھی کچھ کھانا پینا شروع کرے گا، کاکاری اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں انسانی خون کے قطرے ٹپکا دے گی جس کا انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا اور وہ فوراً پاکیزگی کے حصار سے نکل آئیں گے اور بے ہوش ہوتے چلے جائیں گے، شگارا نے کہا۔ ٹھیک ہے شگارا، میں جا کر ان پر نظر رکھتا ہوں، جیسے ہی وہ جنگلوں میں داخل ہوں گے میں تمہیں آ کر ان کے بارے میں بتا دوں گا، بھوپت نے کہا تو شگارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بھوپت دھواں بن کر وہاں سے تحلیل ہوتا چلا گیا۔ کاکاری بھوپت کے جاتے ہی شگارا نے دائیں طرف دیکھ کر کاکاری کو آواز دیتے ہوئے کہا، اسی لمحے اس کے دائیں طرف آگ کا ایک شعلہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا، دوسرے لمحے آگ کے اس شعلے نے ایک عورت کا روپ دھار لیا، یہ عورت انتہائی بوڑھی اور بھیانک تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا، بڑھیا کے سر کے بال سفید تھے جو اس کی پیروں تک لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کاکاری حاضر ہیں آقا حکم، بڑھیا نے انتہائی تیز اور چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ کاکاری، تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے کالی دلدل سے باہر نکالا ہے تمہارا وہ مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیا تم اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ شگارا نے کاکاری کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا میں تیار ہوں، کاکاری نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تو ان افراد کے پاس غیبی حالت میں جاؤ گی اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں اس انداز میں انسانی خون شامل کرو گی کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ وہ جو کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس میں انسانی خون ملا ہوا ہے، اگر انہیں خون کی مہک مل گئی یا خون کے قطرے دکھائی دے گئے تو وہ ان چیزوں کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، شگارا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو آقا، میں کاکاری ہوں اور کاکاری اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے کرنا جانتی ہے، تم نے مجھے ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں انسانی خون ملانے کا حکم دیا ہے، کاکاری چاہے تو ان کے منہ کھول کر زبردستی بھی خون کے قطرے ان کے منہ میں ٹپکا سکتی ہے، کاکاری نے کہا۔
خبردار ایسی کوئی حماقت نہ کرنا، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، میں تمہیں کسی بھی حال میں ان کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، تمہیں بس ان کے کھانے پینے کی ہر چیز میں ہون ملانا ہے، سمجھی تم؟ شگارا نے کڑک کر کہا تو کاکاری اس کا کڑکدار لہجہ سن کر کانپ کر رہ گئی۔ جج جو حکم آقا، کاکاری تمہارے حکم پر عمل کرے گی، صرف تمہارے حکم پر، کاکاری نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب جاؤ، جیسے ہی بھوپت مجھے نفرات کے جنگل میں داخل ہونے کی اطلاع دے گا میں تمہیں بلا لوں گا، تم فوراً ان کی طرف روانہ ہو جانا، شگارا نے کہا۔ کاکاری آقا کے حکم پر عمل کرے گی، کاکاری نے اسی انداز میں کہا اور شعلہ بن کر وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی۔ ایک بار یہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جائیں پھر کٹانگا دیوی کو میں آسانی سے اپنے بس میں کر لوں گا، کٹانگا دیوی ہر حال میں میری کنیز بنے گی، میں اسے اپنے قابو میں کر کے پوری دنیا کا بتاج بادشاہ بن جاؤں گا، یہ ساری دنیا میری ہوگی، صرف میری، اس دنیا کا بتاج بادشاہ شگارا ہوگا، صرف شگارا، شگارا نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی غرور اور تکبر کے تاثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے، وہ کچھ دیر تک خیالوں ہی خیالوں میں کٹانگا دیوی کو اپنے سامنے سر جھکائے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک بار پھر اپنا جاب کرنے میں مصروف ہو گیا، وہ جو بوپت کے آنے سے پہلے کر رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے شمال مغربی کنارے شہر کے اوہایو میں موجود تھا، وہ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، جوزف اور جوانا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ دانش منزل میں جا کر عمران نے بلیک زیرو پر ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ بلیک زیرو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ سرداور اور ایشیائی سائنسدانوں کا جو طیارہ حیرت انگیز طور پر اپنے روٹ سے ہٹ کر افریقہ کی طرف مڑ گیا تھا، اس سے افریقہ لے جانے میں شیطانی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور طیارہ افریقہ کے جنگلوں میں کریش لینڈنگ کر گیا ہے۔ البتہ یہ بات بلیک زیرو کے لیے خوش آئند تھی کہ سرداور سمیت باقی ایشیا کے سارے سائنسدان اس کریش لینڈنگ کے باوجود صحیح سلامت تھے۔ عمران نے بلیک زیرو کو بتا دیا تھا کہ سرداور اور باقی سائنسدان افریقہ کے شمالی جنگلوں کے خطرناک قبیلے کی قید میں تھے، جنہیں وہاں سے نکال کر لانا بے حد ضروری تھا، اور یہ کام ظاہر ہے انہیں ہی کرنا تھا، اور اس کے لیے ان کا جلد سے جلد افریقہ کے جنگلوں میں جانا بے حد ضروری تھا۔ عمران نے سر سلطان کو فون کر کے اصل صورتحال سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتے ہوئے انہیں ساری باتیں بتا دی تھی۔ سلطان کی حالت بھی بلیک زیرو سے مختلف نہیں ہوئی تھی، وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ طیارے کو شیطانی طاقتیں اپنے روٹ سے ہٹا کر افریقہ لے گئی تھی اور طیارہ جنگل میں بحفاظت کریش لینڈنگ کر گیا تھا۔ اس کے باوجود سر سلطان نے عمران سے درخواست کی تھی کہ وہ جلد سے جلد کچھ کرے اور افریقہ کے جنگلوں میں قید سرداور اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے ان سب کے لیے ضروری کاغذات تیار کرائے تھے اور پھر وہ سب ایک چارٹر طیارے میں افریقہ روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ افریقہ کے شمال مغربی کنارے پر موجود شہر اوہایو میں پہنچ گئے۔ عمران نے افریقہ کے فورن ایجنٹ ہاشوگا کو بھی ٹرانسمیٹر کال کر کے اوہایو پہنچنے کا حکم دے دیا تھا اور اس نے ہاشوگا سے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ 2 افراد کو بھی لے کر آئے۔ یہ بات عمران کے لیے تسلی بخش تھی کہ کٹانگا دیوی نے ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ہاشوگا بھی ابھی صحیح سلامت تھا اور عمران کو امید تھی کہ افریقہ کے شمالی جنگلوں میں موجود لاہوگا قبیلہ ابھی کٹانگا دیوی کی شر سے محفوظ ہوگا، کیونکہ کٹانگا دیوی سب سے پہلے جولیا کا جسم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جولیا کا جسم حاصل کرنے کے بعد ہی وہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ عمران نے اوہایو پہنچ کر ایک ہوٹل میں چند کمرے بک کرا لیے تھے، انہیں وہاں ہاشوگا اور اس کے 2 ساتھیوں کے پہنچنے کا انتظار تھا جو انہیں اس وقت جنگلوں میں لے جانے کا انتظام کر سکتے تھے۔ پھر رات کے وقت ہاشوگا اور اس کے 2 ساتھی وہاں آ پہنچے جو جنگلوں میں پہلے بھی جا چکے تھے، ان میں ایک بوگاگا تھا اور دوسرا شابوگا تھا۔ وہ سب عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بڑے اتفاق انداز میں ملے تھے۔ عمران نے نئی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ابھی کٹانگا دیوی فنا نہیں ہوئی ہے اور اس نے جولیا کے سائے پر قبضہ کر کے موت کے سائے کا روپ دھار لیا ہے اور وہ ان سب کو ہلاک کر دینا چاہتی ہے۔ عمران نے انہیں تسلی دی کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی بار اگر کٹانگا دیوی ان کے ہاتھوں فنا ہونے سے بچ گئی تھی تو اس بار ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ان کے ساتھ جوزف دی گریٹ موجود ہے جو ایسی شیطانی ذرائعات کا سامنا کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے اور انہیں فنا کرنے کے فن سے بھی بخوبی واقف ہے۔ عمران نے ہاشوگا سے چند مشورے کیے۔ ہاشوگا کے اوہایو میں بھی حادثے مراسم تھے۔ اس نے عمران کے کہنے پر جنگلوں میں جانے کے لیے 3 بڑی جیپیں حاصل کی اور ضروری سامان کا بھی بندوبست کر دیا، چونکہ انہیں جنگل میں خاص طور پر گبوٹا نامی درخت کو تلاش کرنا تھا، جس کے لیے انہیں شاید ہزاروں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے جنگل کا کونا کونا چھاننا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے عمران کے کہنے پر ہاشوگا نے ان کے ساتھ جانے کے لیے 10 مزید افراد کا بھی بندوبست کر لیا تھا جو جنگلوں میں ان کے لیے خیمے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان اٹھانے اور جنگلی جانوروں سے بچانے کا انتظام کر سکتے تھے۔ ان میں سے بعض سیاہ فام ایسے تھے جو جنگلوں میں جاتے رہتے تھے اور جنگلوں میں جانے کے محفوظ راستوں کا بھی علم رکھتے تھے۔ اگلے دن عمران اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اگلی جیپ میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہاشوگا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی سائیڈ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ عقبی سیٹوں پر جوانا اور باقی ممبران موجود تھے۔ پچھلی 2 جیپوں میں بوگاگا اور شابوگا اور ان کے ساتھ آنے والے 10 افراد سوار تھے۔ جیپیں سیاہ رنگ کی تھیں اور نہایت تیزی سے جنگل کی طرف جانے والے راستوں پر دوڑی جا رہی تھیں۔ ہاشوگا جن افراد کو ساتھ لایا ہے ان کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ ان جنگلوں کے کیڑے ہیں اور جنگلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تو کیا انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کیا سیاہ شاخوں والا گبوٹا نامی درخت جنگل کے کس حصے میں موجود ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
نہیں، میں نے ان سے بات کی تھی، وہ تو گبوٹا نامی درخت کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ 2 گھنٹوں تک جیپوں میں سفر کرتے رہے۔ آخرکار وہ جنگلوں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ان کے دائیں بائیں درختوں کی بہتات تھی۔ جنگلوں سے دوسرے علاقوں تک جانے کے لیے وہاں پختہ سڑکیں بنی ہوئی تھیں۔ ہاشوگا کو چونکہ جنگل کی طرف سے جانے والے کئی راستوں کا علم تھا، اس لیے وہ جیپ سیدھی سڑک پر لے جا رہا تھا۔ جنگل کے آغاز سے ہی انہیں دائیں بائیں درختوں پر بندر اچھلتے کودتے دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ وہاں خرگوش، لومڑیوں اور ایسے ہی چھوٹے موٹے بے شمار جانور بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں دور سے بڑے جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دینا شروع ہو گئی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک بڑی نہر موجود تھی۔ اس نہر کا پاٹ بے حد چوڑا تھا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بے حد تیز تھا۔ نہر پر دوسری طرف جانے کے لیے ایک پل بنا ہوا تھا جو انتہائی سال خوردہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہر کی دوسری جانب چونکہ گھنا جنگل تھا، اس لیے شاید اس پل کو کم ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ پل کافی چوڑا تھا، اس پر بڑے بڑے تختے لگے ہوئے تھے جن میں سے بہت سے تختے ٹوٹ کر لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور پل کی جگہ جگہ سے رسیاں بھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ پل کی حالت تو کافی خراب ہے، ہم اس پر سے جیپیں نہیں گزار سکیں گے، عمران نے پل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب ہمیں جیپیں یہیں چھوڑنی پڑیں گی، ہاشوگا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور اس نے جیپ پل کے نزدیک لے جا کر روک دی۔ اس کی جیپ روکتے ہی پیچھے آنے والی دونوں جیپیں بھی رکتی چلی گئیں۔ جیپ رکتے ہی عمران اور اس کے ساتھی اچھل کر جیپ سے باہر آ گئے۔ نہر کے پانی کے تیز شور کی وجہ سے انہیں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہر کا پانی تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلی جیپوں سے بھی تمام افراد نکل آئے تھے اور وہ جیپوں سے اپنے سامان سے بھرے تھیلے نکال کر اپنے کمروں پر لاد رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بھی جیپوں سے اپنے سامان سے بھرے تھیلے نکالے اور انہیں کمروں پر لادنا شروع کر دیا۔ ان جنگلوں میں ہمیں ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے۔ یہ جنگل خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پر یہاں ہونہار گوریلوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو آدم خور ہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ ان گوریلوں کو کانگو کہا جاتا ہے، لیکن جنگلی قبیلے والے انہیں ڈماگی کہتے ہیں۔ ایک سیاہ فام نے آگے بڑھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو بتاتے ہوئے کہا، جو جنگل گائیڈ تھا جسے خاص طور پر ہاشوگا اپنے ساتھ لایا تھا۔ گائیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ قسم کا شکاری بھی تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان جنگلوں کے کس حصے میں خطرناک جانور موجود ہیں اور جنگل کے کون سے ایسے راستے ہیں جن پر سفر کرتے ہوئے وہ خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہکولا تھا، جو بے حد لمبا تڑنگا اور بڑے ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ اس نے ایک بھاری مشین گن اٹھا رکھی تھی جس کی بلٹس کی بڑی سی بیلٹس اس کے جسم کے گرد گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس طرح اس کی پینٹ کی بیلٹ میں بھی گرنیڈ کے تاروں کی صورت میں لگے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دونوں پہلوؤں میں ہولسٹر بھی دکھائی دے رہے تھے جن میں بھاری ریوالوروں کے دستے تھے۔ اور کون سے خطرات ہیں جنگل کے اس حصے میں؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ آپ یہ پوچھیں کہ وہ کون سے خطرات ہیں جو جنگل کے اس حصے میں نہیں ہیں، ہکولا نے کہا۔ چلو یہی بتا دو کہ جنگل کے اس حصے میں کون کون سے خطرات نہیں ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ جنگل کا یہ حصہ باقی جنگل سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں ہر قسم کے درندے موجود ہیں، سانپ، زہریلے مینڈک، زہریلے مکڑے، سرخ مکھیاں اور سرخ مچھروں کی بھی یہاں بہتات ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں گوشت خور سیاہ مکڑے اور سیاہ چونٹے بھی موجود ہیں۔ جنگل کے اس حصے میں خونی دلدلیں بھی موجود ہیں جو انسانوں کو لمحوں میں نگل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بڑے سے بڑا درندہ اور اژدہے بھی موجود ہیں۔ جنگل کے اس حصے میں سب سے ہونہار جانور کانگو ہے جو بن مانسوں جیسا ہوتا ہے اور انسان پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کر کے اسے لمحوں میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کانگو گوشت خور درندہ ہے جو انسانوں کا گوشت انتہائی رغبت سے کھاتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں خود کو ان سے بچانا ہوگا اور ایسے راستوں سے آگے بڑھنا ہوگا جہاں کانگو جیسا ہونہار درندہ ہمارے راستے میں نہ آئے۔ کانگو جب بھی شکار کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک بڑے گروپ کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس کا گروپ کافی بڑا ہوتا ہے جس میں کم از کم 50 کانگو ضرور شامل ہوتے ہیں۔ کانگو سے بچنے کے لیے ہمیں جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں رکھنی ہوں گی۔ وہ آگ سے ڈرتا ہے، آگ دیکھ کر وہ ہمارے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن انسانوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چھپ کر انسانوں کا تعاقب کرتا ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی مشعلوں کی آگ بجھنے نہ دیں۔ مشعلیں جلتی رہیں گی تو کانگو کو ہمارے نزدیک آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، ہکولا نے کہا۔ مشعلیں تو ہم اس وقت تک جلائے رکھ سکتے ہیں جب ہم جنگل میں سفر کر رہے ہوں۔ آرام کرنے کے لیے ہم جہاں رکیں گے اور خاص طور پر رات کے وقت تو ہماری مشعلیں جلتی نہیں رہ سکتی۔ ہم سو گئے اور اچانک ان درندوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہاشوگا نے کہا۔ کانگو سمیت جنگل کے تمام آفات سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت آگ جلائے رکھنی ہوگی۔ رات کے وقت ہم جنگل کے جس حصے میں بھی قیام کریں گے وہاں ہمیں اپنے ارد گرد آگ کا ایک بڑا سا حصار بنانا پڑے گا جسے مسلسل جلائے رکھنے کے لیے ہم میں سے چند افراد کو رات جاگ کر ہی گزارنی ہوگی، ورنہ کانگو کے ساتھ ساتھ جنگل کے دوسرے جانور بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے گرد آگ کا حصار ہوگا تو جنگل کا کوئی بھی جانور اس حصار کے قریب نہیں آئے گا، ہکولا نے جواب دیا۔ بہرحال آگے کی ہم آگے سوچیں گے، البتہ چلنے سے پہلے زہریلے حشرات الارض خاص طور پر سرخ مچھروں اور سرخ مکھیوں سے بچنے کے لیے سب اینٹی انجیکشن لگا لو تاکہ مکھیوں اور مچھروں کے ساتھ جنگل کے دوسرے زہریلے کیڑے مکوڑوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔
کیونکہ یہ سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور کب ہم پر حملہ کر دیں ان کے حملے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ باقی کانگو اور اس جیسے بڑے درندے ہمارے سامنے آئے تو ظاہر ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، بغیر مقابلہ کے تو وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ عمران نے کہا کیا ہم سب اینٹی انجیکشن لگائیں گے؟ مگر ہشوگا نے کہا ہاں، اگر زہریلے حشرات الارض کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ انجیکشن سب کو ہی لگانے پڑیں گے۔ اگر سرخ مچھلیوں نے حملہ کر دیا تو وہ ہمارا گوشت تک چٹ کر جائیں گی، جبکہ سرخ مچھروں میں سے ہمیں کسی ایک مچھر نے بھی کاٹ لیا تو ہم سرخ بہار میں مبتلا ہو جائیں گے، جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اینٹی انجیکشن لگانے کی وجہ سے ہمارے جسموں سے جو پسینہ نکلے گا اس میں خاص کیمیکل کی بو شامل ہو جائے گی، جو سرخ مکھیوں اور سرخ مچھروں کو ہمارے قریب بھی نہیں آنے دے گی، اور اس جیسے دوسرے حشرات الارض بھی ہم سے دور رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے اپنے تھیلے سے انجیکشن اور متعدد سرنجیں نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو دے دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہشوگا اور اس کے ساتھ آنے والے تمام افراد کو بھی انجیکشن لگا دیں۔